भट्टे जो हैं कितनी लोग पिलाते हाँ, हैं। सब स्टैंडर्ड कोयला इस्तेमाल करते हैं जिसमें नमी होती है। बारबेक्यू बैन होता है तो करें, पेट्रोल डीजल जो है वो मिलावट शुदा होता है। अवाम के अंदर जिस तरह से ये ना कि हेलमेट के बगैर ट्रैवल नहीं करना, जी जी इसी तरह जब तक अवाम की दिमाग में ये चीज नहीं आएगी ना, गाड़ी धुआं ना दे, उस वक्त तक ये मसला कम नहीं हो सकता। सिर्फ आज आके अभी तक जितना को एक्टिविटी नजर आ रही है वो पंजाब में नजर आ रही है। क्या वजह सर इसकी। जाहिर है गवर्नमेंट की तरजीहात होती हैं। आलूदा शहर निकालते हैं, 40 के करीब इंडिया के निकल आते हैं, बाकी 7-8 हमारे निकल आते हैं। सही है, और उनकी वजह से हम भी मुतासिर हो हम जाते हैं। ज्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पंजाब की आवाम को माहौलियाती आलूदगी और स्मोक जैसे मसाइल से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत पिछले 1.5 साल से जो इक़दाम कर रही थी उसके नताइज अब आना शुरू हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने पिछले 1.5 साल में ऐसे इक़दाम किए जो कि पहली बार पंजाब में हुए, जिसमें एमिशन टेस्टिंग से आगाज़ किया गया और उसके बाद गो थ्रू बहुत से ऐसे इक़दाम थे। जब रिसेंटली बात करें तो एंटी स्मोक गन्स भी आ चुकी हैं और 15 वो भी ऑपरेशनल हैं। तो इस तरह के इक़दाम जो कि 20 से ज़ायद इक़दाम बनते हैं, इससे पंजाब की आवाम को स्मोक से बचाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो किस हद तक पंजाब की आवाम को स्मोक से छुटकारा दिलाने में कारआमद रहेंगे। इसके हवाले से हम जानेंगे डॉक्टर मुनव्वर साहब से, जो कि प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी के और माहौलियात के मुतल्लिक काफ़ी रिसर्च रखते हैं। और इन्होंने ही पहले जब आर्टिफिशियल रेन का एक मशवरा दिया था तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये सजेशन भी दी थी। तो इनसे हम जानते हैं कि हुकूमती इक़दाम कितने मौसर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बताएगा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की डायरेक्शन पे महकमा माहौलियात ने स्मोक सीज़न आने से पहले ही, जब गर्मियाँ थी, एमिशन टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया। गाड़ियों को रोक रोक के टेस्ट किया गया, जगह जगह बूथ बनाए गए। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या स्मोक को रोकने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। ये सबसे बुनियादी और बड़ा स्टेप है। राइट, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी क्योंकि जो आलूदगी है जी, उसका सबसे बड़ा सोर्स ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। अच्छा इसको आप यूं क्वालिफाई कर लें कि जब कोरोना आया था जी, तो पूरी दुनिया का माहौल बदल गया था। लाहौर शहर में भी वो परिंदे दोबारा आ गए थे जो अब सिर्फ फिल्मों या तस्वीरों में मिलते थे। सही है। तो ये अगर ट्रांसपोर्टेशन को इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इस पर चेक रखे और धुआं देने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन किया जाए, उन्हें बंद किया जाए, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। ठीक है, इस एमिशन टेस्टिंग का आगाज़ इन्होंने खुद से किया, हुकूमत वालों ने, पंजाब हुकूमत ने। अब सीएम साहबा की गाड़ी को एमिशन टेस्ट किया गया, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली, एमपीए साहबान और सूबाई वज़रा, इन सब की गाड़ियों से किया गया। तो आप इसको किस तरह देखते हैं ये कि देखिए, ये परसेप्शन होती है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट हो या भी जो भी वक़्त का हुक्मरान हो, अगर वहाँ से एक चीज़ को किया तो इसको कहते हैं मैसेज देना जी, कि गवर्नमेंट अपनी सीरियसनेस शो करती है। बिल्कुल, एक तो पोजीशन होती है, एक फिर पोस्चर होता है। राइट, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था, लेकिन अब ज़रूरत ये कि इसको ना नीचे तक इम्प्लीमेंट किया जाए जी, और ख़ास तौर पे जिस तरह ट्रक और बसें होती हैं उन तक इसको लेके जाया जाए जो डीजल से चलती हैं। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा उससे कुछ बेहतरी की उम्मीद है। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है या कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता है पब्लिक के लिए, तो उसके कुछ ना कुछ चार्जेस वसूल किए जाते हैं, लेकिन एमिशन टेस्टिंग के कोई चार्जेस नहीं रखे गए। फ्री था लेकिन आगे लिए जाएंगे। स्मोक सीजन में उन्होंने चार्जेस वसूल करने हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि पब्लिक को। ज़ाहिर है जी, ये तो फिर जब आप एक चीज़ फ्री कर देते हैं उससे आपकी सीरियसनेस का भी अंदाज़ा होता है। लेकिन आगे चल के मैं समझता हूँ कि जो फिर भी लोगों की गाड़ियाँ अगर धुआं दें तो फिर उन पर उसी शिद्दत से क्रैकडाउन होना चाहिए जिस तरह से आजकल पंजाब में दीगर चीज़ों पर हो रहा है। अच्छा, ये बताएगा, एंटी स्मोक गन्स भी लाई गई, 15 एंटी स्मोक गन्स आई हैं और लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जाती हैं जहाँ पे वो स्मोक रहता है। देखें, ये यूईटी के वाइस चांसलर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये इनिशिएट लिया है। उसका ना अभी रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए उस पर कोई अभी कमेंट नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है एक अच्छी सोच है, एक तरीका है कि कोई बंदा बीमार हो आप उसे कितने तरीक़ों से रेस्क्यू कर सकते हैं, तो लेकिन अभी उसके रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा, इसके बारे में बताएगा कि भट्टों के हवाले से, जो भट्टे हैं माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ा सोर्स हैं, तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है मेरे पास। 2016 भट्टे जो है ना डिमोलिश मस्मार कर दिए गए हैं। 2196 भट्टों को इन्होंने सील कर दिया है। 3340 FIRs दर्ज की गई हैं। 245 मिलियन रुपीज़ के फाइन्स कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई को आप किस तरह देखते हैं और भट्टे जो हैं कितनी लोग पिलाते हाँ, हैं। इसमें जो एक इश्तहार मेरी नज़र से भी गुजरा था, जी जी, बल्कि उसमें आवाम से कहा गया कि अगर आप भट्टा चलता देखें तो हमें रिपोर्ट करें। बिल्कुल बहुत बड़ा सोर्स है जी, ईंटों के भट्टे जो हैं वो अक्सर में करते वो ये हैं जी
کہ سارا جھگڑا معیشت کا ہوتا ہے، وہ نا سب سٹینڈرڈ کوئلہ استعمال کرتے ہیں جس میں نمی ہوتی ہے. کوئلے کی قسمیں ہوتی ہیں. جی جی. تو اگر وہ اچھی قسم کا کوئلہ استعمال کریں، نمبر 1. نمبر 2 زگ زیگ ٹیکنالوجی جو دیگر بٹے اپناتے بھی ہیں وہ اپنائیں. تو اس میں کچھ لوگ پھر یہ کہ ایک بیہودہ سا ایکسکیوز دیتے ہیں جی لوگوں کا روزگار ہے. تو لوگوں کا روزگار تو پھر نشہ بیچنے والوں کا بھی، ان کو بھی بیچنے دیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹرانسپورٹ اور بھٹے یہ دو بہت بڑا سورس ہیں. کوئلوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو باربیکیو کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اب ہر گلی محلے میں باربیکیو کے ریسٹورینٹ، فوڈ پوائنٹس ہے جگہ جگہ. اور جہاں پہ باربیکیو بن رہا ہے کوئلوں پہ، وہاں پہ کوئی شہری کھڑا ہو کے دیکھ بھی نہیں سکتا، آنکھوں میں دھواں جاتا ہے اتنا زیادہ. تو جب اس میں بھی سیم ریزن ہوتی ہے کہ کوئلہ سب سٹینڈرڈ ہوتا ہے چونکہ وہ سستا ہوتا ہے، اور باقی پھر اس میں وہی ایکسکیوز آ جائے گا جی لوگوں کا روزگار. تو اب اگر چند 100 لوگوں کا روزگار ہے تو باقی 2 کروڑ عوام جو یہاں اس شہر میں ہیں یا اس صوبے کے اندر جو 13 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ نے ان کی جان بچانی ہے، ان کا وہ روزگار ہے. بالکل ٹھیک کر رہی ہے. تو حکومت اس کے حوالے سے ایکشن یہ لے رہی ہے کہ انڈور پکائیں، نہیں بڑھائیں، اس کو اور بڑھائیں، اور ہو سکے تو انہیں کوئی اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اپنی جو فیول ہے یعنی کوئلہ ہے اس کو اسٹینڈرڈائز کر دیں. ادروائز بین ہوتا ہے تو کریں. ٹھیک ہے. ای پی اے کی ایک فورس بھی بنی ہے جس میں 55 انسپیکٹر ہیں اور 195 اسسٹنٹ ہیں. یہ وہ فورس ہے جو جہاں پہ بھی وائلیشن ہوتی ہے، جو ان کے قوانین بنائے گئے ہیں محکمہ ماحولیات کے آلودگی سے بچاؤ کے لیے، تو یہ وہاں پہ جا کے کارروائی کریں گے، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ ایف آئی آرز وغیرہ جو ہے دینا، جرمانے کرنا جہاں جہاں وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس فورس کا بنانا کیا ضروری تھا، آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل. یہ ایک چونکہ دیکھیں نا، دنیا میں پہلے جو معاملات ہوتے تھے انہیں کہا جاتا تھا معاشی، سماجی اور سیاسی. اب دنیا میں جو سب سے ٹاپ پہ چیز آ گئی ہے وہ ماحولیات ہے، کہ اس سے پوری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو بالکل اس کے لیے علیحدہ فورس وہ فوکس رہے، کنسرن رہے، ان کی ایک اسپیشلٹی ہو، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ افیکٹولی کام کریں. محکمہ ماحولیات نے ایک اسموگ وار روم بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک جنگ ہی ہے نا، حالت جنگ میں ہے. جب اسموگ اتنی آ گئی تو پھر اسموگ وار روم بھی چاہیے، جس میں وہ سارا مانیٹر کرتے ہیں. ڈیش بورڈ ہے کس علاقے میں کتنی جو ہے نا دھوئیں کی باعث بن رہے ہیں، آلودگی کا باعث بن رہے ہیں، یا پہ فیکٹریاں ہیں، یا کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور کاروائیاں کتنی ہو رہی ہیں. تو اس کی کتنی ضرورت تھی ایسے ٹائم پہ جب اسموگ سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کو اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. جی. اور بات یہ نا کہ آپ اگر کسی مریض کو، کسی بندے کو یا کسی آبادی کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں، پہلے اسے مانیٹر تو کریں نا. آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کا بڑا سورس کون سا ہے، کس علاقے سے کتنا کیا چیز جو ہے وہ اس کا باعث بن رہی ہے. پھر اے کیو آئی بھی چیک کر رہے ہیں، اے کیو آئی بھی چیک کریں، اور لوگوں کو آگاہ رکھیں. جس طرح سے میں نے ان کا ایک پڑھا تھا جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی کام کاج ہوں آپ کے، وہ دن کے وقت کر لیا کریں، چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. اب چلے میں تو پروفیسر ہوں تو عام بندوں کو اب تک بھی یہ بات جاتی ہے کہ ٹھیک ہے رات کے وقت اپنی نقل و حرکت جو ہے اس کو محدود رکھیں. ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے میں ایک اور چیز بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جس میں ہے ہمارا فیول. پیٹرول، ڈیزل جو ہے کوالٹی صحیح نہیں آتی. اس کے حوالے سے بھی محکمہ ماحولیات کی ایک ٹیم ہے جو کہ فیول کوالٹی ٹیسٹنگ موبائل لے کے جاتی ہے. ان کے ساتھ لیبز ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ہوتے ہیں. فیول کو نکالا جاتا ہے ایک ٹیوب میں، پھر اندر مشینری ہے، اس پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ پیٹرول جو ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. پھر اس کے بعد پھر جرمانے بھی کریں گے اور سیل بھی کریں گے. تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بڑی خاص بات ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑیاں دھواں دیتی ہیں، یہ موٹر سائیکلیں دھواں دیتی ہیں، ابھی گاڑی اتنی اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو فیول ڈالا جاتا ہے وہ ملاوٹ شدہ ہوتا ہے. اچھا، کیا ملاوٹ ہوتی ہے؟ مثلا پیٹرول کی پرائس اور ہے، مٹی کے تیل کی پرائس اور ہے. صحیح. آپ نے 100 لیٹر میں 20 لیٹر وہ ڈال دیا، تو اس سے پھر گاڑی کا انجن اور کوالٹی متاثر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس نے دھوئیں دینا، اور دھوئیں تو نہیں دینی. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری تھا کہ اس طرح ٹیسٹ کیا جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو بھی رہا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہا کہ فیول کی کوالٹی، کہ جس طرح کوئلہ وہ ہو جس کے اندر نمی نہ ہو، اسی طرح آپ کا پیٹرول اگر صاف ہوگا تو لازمی بات ہے کہ گاڑیاں کم دھواں دیں گی. اسموگ کی ایک ہیلپ لائن بھی بنا دی گئی ہے. 1373 پہ کال کر کے شہری اطلاع دے سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہاں پہ ایسے اسباب بن رہی چیزیں، مٹی ہے یا کچرا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے. تو اس طرح ضروری تھا. اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، تو پاکستان میں گھروں کی تعمیر بہت زیادہ ہوتی ہے. ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ 5 سے 7 لاکھ گھر جو ہے نا وہ زیر تعمیر ہوتا ہے. اس میں جو ان کا مٹیریل آتا ہے، مثال کے طور پہ ریت آئی، ریت کا ڈھیر آپ نے ایک جگہ لگا دیا. اب یا تو اس کے اوپر آپ کوئی ترپال یا کوئی بڑا کپڑا ڈال دیں،
نمبر 2 یا آپ اس کا چھڑکاؤ کریں، وگرنہ یہ ہوگا کہ جیسے ہلکی سی ہوا چلے گی اس کے پارٹیکل جو ہے، تو اگر وہ عوام جو کوئی بندہ دیکھے تو وہ اطلاع دے. اسی طرح کچھ فیکٹریوں والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے چھپ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں کام لوگ. نہیں، وہ مطلب ربر کے ٹائر تک جلا رہے ہوتے جی ہیں. ایسی ہے. تو وہ اگر وہ اطلاع کرے کالا دھواں نکلے گا. کالا دوں تو وہ اس پر یہ اس حوالے سے یہ بات ہے. سیکنڈلی یہ بتائے گا کہ ان کی کیمرہ ماؤنٹڈ موبائل مانیٹرنگ یونٹ بھی ہیں جس میں HD کیمراز ہیں، اور یہ اسموک وہیکلس کو بھی دیکھیں گے اور یہ بھی چیک کریں گے. مطلب پچھلے سال بھی ایسی گاڑیاں لبرٹی میں جگہ جگہ دیکھی ہیں کہ کیمراز لگے ہوتے ہیں ہائی کوالٹی کے، اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کون سی گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے. دیکھیں اب اس کو ان نٹ شیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پری کنڈیشنز تو پوری ہوگی. جی. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اس چیز کو کتنے عرصے کے لیے اور کتنے مؤثر طریقے سے نہ فالو کیا جاتا ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور کنٹینیو رکھا جاتا ہے. عوام کے اندر جس طرح سے یہ نا کہ ہیلمٹ کے بغیر ٹریول نہیں کرنا، جی جی اسی طرح جب تک عوام کی دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی نا ہم نے کہ اپنا میری ماحول خود بچانا ہے. نہیں کہ موٹر سائیکل، جی گاڑی، جی بس، ٹرک دھواں نہ دے جی اور وہ دھوئیں کے بغیر ہو، اس وقت تک یہ مسئلہ کم نہیں ہو سکتا، ختم ہونا دور کی بات. صحیح ہے. ہم چونکہ ایک زرعی ملک ہے پاکستان، اور ہمارا جو اکانومی کا انحصار بھی زراعت پہ ہے، تو زراعت کی جو فیلڈ ہے وہ بھی ایک سبب بنتی ہے ماحولیاتی آلودگی کا، اسموگ کا. اس کے حوالے سے حکومت کے اقدامات یہ ہیں کہ سپر سیڈر دے دیے گئے ہیں، رائس شیڈرز دے دیے گئے ہیں، تو جس سے جو ہے نا زراعت سے وابستہ افراد ہیں ہاں یہ چاول کی باقیات کا مسئلہ ہوتا ہے، اردو میں پنجابی میں اس کو پرالی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑی ہم دیکھیں ہم ساری باتیں حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح جو کسان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے وہ باقیات نکال لیں جڑ سے، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں توڑی بن کے تو جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے. لیکن وہ سہل پسندی اور کہ نہیں جی بس وہ آگ لگا دی تو وہ آلودگی بنتی ہے. اب اگر گورنمنٹ اس میں خود ان کو مشینیں دے رہی ہے تو یہ تو پھر اور اچھی بات ہے. AQI مانیٹرنگ اسٹیشنز جو کہ پہلے لاہور میں 3 تھے، اب پورے پنجاب میں 41 ہو چکے ہیں، جس میں 6 ان کے موبائل یونٹ ہیں، باقی جو ہیں ان کے 45 اسٹیشن بنائے گئے ہیں. تو یہ بتائے گا کہ پنجاب میں ہمیں لاہور کے علاوہ فیصل آباد، سرگودا اور 3-4 شہروں کی خبریں آتی تھیں، اب پورے پنجاب کی خبریں آئیں گی کیونکہ مانیٹرنگ اسٹیشن بن گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جن علاقوں کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہاں بھی اسموگ ہے تو پتہ چلے گا، پھر وہاں پہ اقدامات؟ دیکھیے یہ ہے کہ یہ تو ہم ذرا اب کلوزلی کر رہے ہوتے، باقی مانیٹرنگ تو آپ کو عثمان میاں پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل ادارے اتنے زیادہ ہیں کہ روز کے روز رینکنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اس اپنی ایک بات جو ہے نا کہ یہ صرف آج آ کے ابھی تک جتنا کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے وہ پنجاب میں نظر آ رہی ہے. جی کیا وجہ سر اس کی؟ اب ظاہر ہے گورنمنٹ کی ترجیحات ہوتی ہیں. اب سندھ والوں کو بھی سوچنا چاہیے، آلودگی سندھ کا بھی مسئلہ ہے، کراچی والوں کو بھی سوچنا چاہیے، پشاور والوں کو بھی سوچنا، KPK والوں کو بھی، بلوچستان والوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو اس میں اصل جو گڑھ ہے، سب سے بڑا گڑھ، وہ انڈیا والوں کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے ہمسائے دیش کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے. دیکھیں جو سائنٹیفک بات ہو، یعنی جو پروفیسر بات کر رہا ہو، وہ کس سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ اس کی بات نہیں کرتا، وہ صرف بتاتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، جس دن انڈیا سے ہوا کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے آلودگی بڑھ جاتی ہے. ایسی ہے. پاکستان سے جب ہوا کا رخ ادھر کو ہوتا ہے تو آلودگی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دنیا کے 50 آلودہ شہر نکالتے ہیں تو 40 کے قریب انڈیا کے نکل آتے ہیں، باقی 7-8 ہمارے نکل آتے ہیں. صحیح. اور ان کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. تو سر یہ بتائے گا کہ اور کوئی اقدامات جو آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو، کچھ سجیشن آپ جیسے آپ نے ایک پہلے سجیشن دی تھی؟ ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے، جس طرح وہ یہ ہے نا کہ یہ جو گرد اڑتی ہے ہمارے شہروں میں، مٹی کی ٹرالیاں، ریت کی ٹرالیاں جو آتی ہیں، ان پر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور ان پر کریک ڈاؤن کی تو بار بار لفظ ریپیٹ ہوتا ہے، مطلب انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ مٹی کی ٹرالی ہو، یہ ریت کی، وہ اوپر سے ٹوٹلی کورڈ ہو، تاکہ سپیڈ بریکر آیا یا ویسے بریک لگی تو جو مٹی اور ریت سڑکوں پر گرتی ہے. اور اسی طرح جس طرح اسموک گنز ہیں نا، گاڑیاں کچھ میں نے دیکھا بھی ہے،
उन गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए जो रात के वक्त जितनी गर्द सड़कों के साइड पे होती है उसको उठा लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन कि हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब मौजूद थे, जिनसे हमने जाना कि पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए जो इक़दामात कर रही है उससे पंजाब की आवाम को किस हद तक फ़ायदा पहुंचेगा और ये इक़दामात कितने ज़रूरी थे कि पंजाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जाए। तो हमें यही पता चला है कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहबा के जो इक़दामात हैं, उनकी सरबराही में जो इक़दामात किए जा रहे हैं महकमा माहौलियत के साथ और पंजाब गवर्नमेंट के साथ, ये सारे इक़दामात जो हैं इस वक्त हमारे वक्त की ज़रूरत भी थे और ये यकीनन काबिल सताइश भी है और ऐसे इक़दाम होते रहेंगे तो हम जो हैं यकीनन आगे आने वाले वक्त में स्मोक से मुकम्मल तौर पर जान भी छुड़वा लेंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।